اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے مفتی صاحب سے ملاقات۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے ورحمۃ مزاج اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا ماشاءاللہ شکر، آج الحمد ہمیشہ للہ۔ کی طرح پیارے تو ہیں، آج جنا کیب والا سلسلہ بھی ہے ویسٹ کوٹ، اس میں یہ آپ کا الگ ہی ایک سلسلہ رکھتا ہے، کیا یہ بچپن سے آپ یہ پہنتے آ رہے ہیں یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیب بھی چینج ہوتی رہی ہے؟ نہیں، بس خوش لباسی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور چونکہ یہ ہمارا قومی لباس بھی ہے ماشاءاللہ، تو اسی لحاظ سے جو ہے یہ اسی مناسبت سے اس کو جو ہے پہنا جاتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ہاں نا میں ناتخواں ہوں، تو ناتخوانوں کی فیلڈ میں کچھ لوگ ہیں جو جنا کیپ پہنتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جنا کیپ والی کیٹیگری، تو اسی طرح کچھ علماء اکرام بھی ہیں جو جنا کیپ پہنتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے ماشاءاللہ پہنائی تھی یہ والی کیپ۔ ناظرین اکرام، یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، انہی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انہی محبتوں میں سے یہ ایک محبت نکلتی ہے، چاہے وہ کیپ کی ہو چاہے وہ لباس کی ہو، کیونکہ ہم اچھا لباس بھی پہنتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ پہنتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ پہنتے ہیں، اس محبت کے ساتھ پہنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اچھا لباس پہننا، اور اگر ہم ٹوپی پہنتے ہیں اچھے طریقے سے پہنتے ہیں تو یہ بھی ہم سنت پر ہی عمل کرنے کے ارادے سے پہنتے ہیں۔ کچھ بھی اچھا کام کرتے ہیں اگر اس کو نسبت کر دی جائے کسی اچھے شخصیات میں سے کسی اچھی شخصیت کے ساتھ تو اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم کہیں مدارس میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یقین مانیے جب تک ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا کہا جاتا ہے یہ رحمان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ پڑھانے والا ہے سرکار کو، سرکار علم حاصل کرنے والے ہیں اللہ سے، تو یقیناً یہ ایک نسبتوں والا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، نسبت سے اگر میں بات نکالوں تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی نعمت ہمیں یاد آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار ہی کی نسبت سے سرکار کے امتیوں پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑی رحمتیں برسائی ہیں، بڑی نوازشیں کی ہیں، بڑی کریمی دکھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑی نعمتوں کا نزول کیا ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، اللہ کی نعمت جو جان لے، جو سمجھ لے، جو پہچان لے، یقین جانیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی نعمت سے منہ پھیرتے ہیں وہ دنیا جہاں میں ناکام رہا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اللہ کریم نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس وقت جس ملک میں میں اور آپ جیتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ان سے ذرا جا کر پوچھیں جن کے پاس اپنا ملک نہیں، جو آزاد نہیں ہیں، جو ریاستیں آپ کو آج بھی آزادی سے محروم نظر آتی ہیں، یقین جانیے وہ سر بھی اٹھا کر باہر نکلتے ہیں، سر بھی اگر دھوپ لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو اس دوران بھی وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کہیں ادھر سے تیر نہ آ جائے، کہیں یہاں سے بم نہ آ جائے، کہیں یہاں سے پسٹل کا ہم گولی کا شکار نہ ہو جائے۔ بڑے مسائل ہیں۔ اگر ہم کشمیری بھائیوں سے ذرا معلومات تو کریں کہ جناب آپ کے ساتھ کیا گزر رہا ہے تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ آزاد ملک میں ہیں۔ میں فلسطین بھائی سے رابطہ کروں، فلسطین بھائی آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے تو یقین جانیے خون کے آنسو روئیں گے اور ہمیں بھی رلائیں گے کہ یار ہمارے ساتھ تو یہ بیت رہی ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ ہم آزاد ملک میں رہتے ہوئے بھی ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے، ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے، ہم ناشکرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ علماء اکرام سے آج جانیں گے اللہ کی نعمت کیا ہے، کن لوگوں کو ملتی ہے اور کس انداز میں ملتی ہے، اور جب اللہ کی نعمت ہمیں مل جائے تو ہمیں کس انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کس انداز میں اس اللہ کی نعمت میں گزارا کرنا چاہیے۔ ہمیں آج فلسطینی بھائی بھی یاد آتے ہیں، ہمیں آج کشمیری بھائی بھی یاد آتے ہیں۔ آج ہمارا جو ڈے ہے یوم سیاہ کے دن پر اسے منایا جاتا ہے۔ یوم سیاہ کسے کہا جاتا ہے یہ بھی آج ہم مفتی صاحب سے جانیں گے، اس کا حل کیا ہے۔
حل کی طرف کیوں نہیں ہم بڑھتے؟ ہم نعرے ہی لگا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کا حل بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے؟ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اللہ کی نعمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اپنے قرآن کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ بہت اچھا موضوع آپ لے کر آئے، مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ بندہ ناچیز کو اس موضوع کے ساتھ اس پروگرام نور ہدایت میں آپ نے مدعو کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما اور ہم تمام احباب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ نعمت اللہ رب العزت کی ہر وہ شے کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو، جائز فائدہ، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تم گن نہیں سکتے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان بڑا ناشکرا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں نعمتوں کا پتہ تو چلے کہ نعمتیں ہیں کون کون سی، جب ہی ہم ان کا شکر ادا کریں گے۔ تو دیکھیے ٹاپک بڑا وسیع ہے، موضوع بڑا وسیع ہے اور اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں انتہائی مختصر ذکر کروں گا۔ اگر ہم صرف اپنے جسم کی طرف آ جائیں، ہمارے دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو تصور کیجئے ہم کیسے زندگی گزارتے۔ ہماری دونوں ٹانگیں اللہ کی نعمت، یہ نہ ہوتی کیسے زندگی گزارتے۔ دونوں آنکھیں اللہ کی نعمت نہ ہوتی، یا دونوں میں سے ایک معاذ اللہ نہ ہوتی یا خراب ہوتی تو عیب آ گیا جسم میں۔ اسی طرح کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، صحیح سالم جسم اللہ کی نعمت، اور پھر اس جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے صحت اور سلامتی عطا فرمائی ہے اللہ کی نعمت۔ تو اگر صرف اسی چیز کے اوپر توجہ کر کے اس کا اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرنے لگیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، شکر ادا نہیں ہو سکتا جو اس کا حق ہے۔ بالکل۔ اسی طریقے سے پھر آگے بڑھیے، سورج ہے اللہ کی نعمت ہے، زمین ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر زمین کے اوپر آزادی کے ساتھ رہنا اس سرزمین کے اوپر، یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ممالک کیسے ہیں کہ جہاں لوگ آزاد نہیں ہیں، جہاں مسلمان آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے ان فلسطین بھائیوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی اس ارض پاک کے لیے وقف کرتے ہوئے گویا کہ اس کے اندر قربان کر دی ہیں، لیکن ابھی تک اس کو آزادی میسر نہیں ہوئی۔ بیت المقدس، میری مراد بیت المقدس، مسجد اقصی، فلسطین کو ابھی تک جیسی آزادی ملنی چاہیے ویسی نہیں مل سکی، لیکن اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، جہاد کیا جا رہا ہے، مائیں اپنے گویا کہ گودیں اجاڑتی چلی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو جو ہے گویا کہ راہ خدا کے اندر قربان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ارض پاک کاش کہ مسلمانوں کا ایک قلعہ بن جائے، کاش کہ مسلمان اس میں آزادی کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے مسلمانوں کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسطین کے مسلمان تو آزادی کی نعمت کو سمجھتے ہیں، کشمیر کے مسلمان تو آزادی کی نعمت کو سمجھتے ہیں کہ آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے، لیکن افسوس کا مقام کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی یہ نعمت موجود ہے وہ اس نعمت کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جس بندے کے پاس نعمت ہوتی ہے اور کثرت نعمت، تو پھر وہاں لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں، اور پھر بندے سے جب یہ نعمت چھن جائے تو پھر بندے کو اس نعمت کی یاد آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کی بہت بڑی مثال
یہودیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے من و سلوہ آسمان سے نازل فرمایا تھا، یہ اللہ کی نعمت تھی، اور اس من و سلوہ کے نازل کرنے پر انہوں نے اللہ سے دعا کی، مالک و مولا تو ہمیں کوئی دن عطا فرما جس دن تو ہمارے پر آسمان سے خوان عطا فرما، نازل فرما، کہ جس کو کھا کر تیرا شکر ادا کریں اور تیری نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی دن ایسا مقرر فرما۔ تو رب نے انہیں ہفتے کا دن عطا فرما دیا تھا اور آسمان سے دسترخوان نازل فرما دیا، لیکن جب من و سلوہ آسمان سے اترا کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کفران نعمت شروع کر دیا۔ اس کا جو اللہ رب العزت نے پکے پکائے کھانے آسمان سے نازل فرمائے، وہ کھا کے کچھ دنوں بعد کہنے لگے ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، مسور کی دال، ماش کی دال، پیاز، لہسن۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم اعلیٰ چیز کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اچھا اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہ من و سلوہ ختم تمہارے لیے، جاؤ اس وادی میں اترو، اس وادی کے اندر تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کر کے اگانا ہوگا اور اگا کے فصل اس سے وہ چیز حاصل کرنی ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا کفر کیا، کفران نعمت کیا، اللہ رب العزت نے وہ نعمت چھین لی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ فارمولہ ہے، جو شخص اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت اس نعمت میں زیادتی کرتا ہے، مزید اضافہ فرماتا ہے، لیکن جو شخص اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے مزید کفران نعمت کرے، اس بندے سے وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فارمولہ ہے، اور اس پروگرام کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ان کا شکر ادا کرو، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بے شک آج ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی ایسی چیز جو ہمارے پاس نہیں، ہم اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس کی طرف نظر رکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مڈل کلاس زندگی گزار رہے ہیں، ایک بندہ اس کے پاس عالی شان گھر ہے، عالی شان گاڑیاں اس کے پاس، ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو کیسی گاڑیاں، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں۔ تو یہ کفران نعمت، جو چیزیں آپ کو میسر ہیں ان کا آپ شکر ادا کریں، اللہ رب العزت اسی کے اندر اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کے پاس بھی وہی سب چیزیں ہوں گی، لیکن اپنے آپ کو اندر سے پہلے بدلنا ہوگا، رب کا شکر ادا کریں گے تو سب ملے گا۔ بالکل۔ اچھا حضرت، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا فلسطین کا، کشمیر کا، یہ لوگ کافی عرصہ دراز سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچے قربان کر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنی عورتوں کو قربان کر چکے ہیں، بیوہ عورتیں، جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں بلاسٹ ہوا، ہاسپٹل میں کیا گیا، تو کتنے سینکڑوں کی تعداد میں شہداء ہم تک پہنچے گئے، وہی خبریں پہنچی ہیں۔ اچھا، اب یہ لوگ آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ جو آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ مل کر یہ حق نہیں چھین سکتے دوسروں سے؟ اگر چھین سکتے ہیں تو کس انداز میں؟ ہمارے بڑوں کو اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید، فرقان حمید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ایک پورے کا پورا دین اسلام جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، مشعل راہ ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ مسلمان جتنے بھی ہیں، کل مسلم، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، عراق کے ہوں، فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، ان تمام کے متعلق یہ ارشاد فرما دیے یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی مثال ایک جسم کی ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حدیث مبارکہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہمیں ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کا درد سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ہمیں ان کشمیر کے مسلمان بھائیوں کا درد سمجھنے میں سہولت ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بھائی تو وہاں بھوکے سو رہے ہیں اور ہمارے پاس طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں۔ ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ایسی صورت میں جب ہمیں احساس ہوگا تو کیسے گوارا کرے گا کہ ہمارا بھائی تو کھانا کھا نہیں رہا اور ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں، تو اندر سے خود ہمارا ضمیر کہے گا کہ یہ کھانا یا اس کے پیسے یا اس طرح کے معاملات ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی مہیا کریں اور ان تک بھی پہنچائیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر، لیکن ان تک وسائل تو پہنچائے جا سکتے ہیں، ان تک امداد پہنچانے میں حصہ تو شامل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے اختیار میں عطا فرمایا وہ ہم کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بھی ہم نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے اور ہم ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اچھا میں یہ چاہتا ہوں ہمیں بھی ارشاد فرمائیے
کہ جیسے کہ ہمارے فلسطینی بھائی، کشمیری بھائی اس وقت کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ان کے لیے؟ اور ہم تو ہمیشہ سب دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرمائے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈیز کے ساتھ کس انداز میں وہاں درندوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کر کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا حق کیا ہے، ہمارے اوپر ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر جتنے بھی احکامات موجود ہیں کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہیں، جی جی، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کفار یہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہ ان کی فطرت ہی اسلام کے خلاف کام کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کو جہاں کہیں دیکھتے ہیں مسلمانوں کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، بالخصوص یہود و نصارہ، یہ تو مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، فرمایا کفار جتنے سب آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں، لیکن مسلمانوں کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم ملک ہے اس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، وہ اگر کوئی غلط کام کرے تو ہم اس کی مذمت تک نہیں کر سکتے، تو یہ قرآن و حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جہاں کہیں دنیا کے اندر غلط کام ہو، ہمارے ارباب اختیار جو حکمران وقت ہیں ان کے اوپر لازم بنتا ہے، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ان کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، وہ اپنی آواز بہت تیزی کے ساتھ ایسی جگہ پہنچا سکتے ہیں اور مذمت کر کے ان معاملات کو کنٹرول کروا سکتے ہیں۔ تو ان کے اوپر لازم ہے کہ اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جس شخص کو اللہ رب العزت نے جتنا اختیار عطا فرمایا ہے وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کی حمایت میں اور یہود و ہنود کی سازشوں کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے، اور جو کر سکتا ہے جس چیز کا اختیار اس کے پاس موجود ہے وہ اس شخص کے اوپر کرنا لازم ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت نے قلم کی طاقت عطا فرمائی وہ اپنے قلم سے جہاد کرے، کسی کو اللہ رب العزت نے تقریر کی طاقت عطا فرمائی وہ اپنی تقریر سے جہاد کرے، جس کو اللہ رب العزت نے تلوار عطا فرمائی وہ تلوار سے جہاد کرے، اور جس شخص کو اللہ رب العزت نے حکومت عطا فرمائی اور وہ حکومت اسلام کی حکومت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی حکومت کی مشینری کو اختیار کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہر انسان، ہر مسلمان کی اس وقت خواہش ہے، ہر پاکستانی کی اسپیشلی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے، ہمارے یہ جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان کفار کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ برسر پیکار ہیں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد بازیابی نصیب فرمائے، جلد از جلد آزادی نصیب فرمائے، فتح یابی نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، ہم بھی نور ہدایت کے پلیٹ فارم میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جتنے شہداء ہو گئے ہیں، جتنے شہید ہوئے ہیں۔ میں مفتی صاحب چاہوں گا پروگرام کا آج اختتام آپ کی دعا سے ہو، میں اجازت چاہوں گا ناظرین، مفتی صاحب آپ دعا فرمائیں گے فلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل رہیں اور آمین کہتے رہیں، کیا پتہ کس کی آمین بارگاہ رب العزت میں قبول ہو اور ان سب کو آزادی نصیب ہو، اور جو شہید ہوئے ان کے درجات کے صدقے اللہ پاک ہمارے درجات میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ یا رب ذوالجلال، اے مالک و مولا، ہماری جتنی عبادتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہماری عبادتوں کے اندر جو کمی کوتاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل انہیں معاف فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم تمام کو شیاطین کے شر، دشمنوں کی دشمنی، حاسدین کے حسد سے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور وہ مسلمان ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، مالک و مولا تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا رب ذوالجلال، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، مالک و مولا جو بے رحمانہ انداز میں آتشی اسلحے سے بمباریاں کی جا رہی ہیں، یا رب ذوالجلال ان کے اوپر جو میزائل داغے جا رہے ہیں، مالک و مولا ان کی نصرت و مدد فرماتے ہوئے انہیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ یا رب ذوالجلال، پوری دنیا میں یہود و ہنود کو نیست و نابود فرما۔ مالک و مولا مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے آزادی نصیب فرما۔
فلسطین کی سرزمین کو یہود و حنود کے قبضے سے آزادی نصیب فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی کفر کی سرزمین سے آزادی نصیب فرما، مالک و مولا کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، بوسنیا چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، مظلوم ہیں، ان تمام کی مالک و مولا تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، مالک و مولا ان کی غیب سے مدد فرما یا رب ذوالجلال۔ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو، تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے مالک و مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔